ممبئی ایک ایسا شہر جہاں ہر روز ہزاروں لوگ خواب لے کر آتے ہیں اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو بیچ کر امیر بن جاتے ہیں۔ آج کی کہانی ایسے ہی ایک آدمی کی ہے جس کا نام تھا حاجی مستان مرزا۔ حاجی مستان کی پیدائش 15 مارچ 1926 کو برطانوی ہند کے تمل ناڈو میں ہوئی تھی۔ ان کا خاندان انتہائی غریب تھا۔ روزگار کی تلاش میں وہ لوگ ممبئی آ گئے۔ ممبئی میں حاجی مستان کا بچپن جھگی جھونپڑیوں میں گزرا۔ تعلیم مکمل نہ ہو سکی، کم عمری میں ہی انہیں کام کرنا پڑا۔ انہوں نے کام کی شروعات ممبئی کے ڈاک یارڈ میں کی۔ یہی سمندر کے راستے آنے اور جانے والے مال کو انہوں نے قریب سے دیکھا۔ 1950 کی دہائی میں بھارت میں غیر ملکی سامان پر سخت پابندیاں تھیں، لیکن لوگوں کی مانگ بہت زیادہ تھی، اور جہاں مانگ ہوتی ہے وہاں راستہ بھی نکل آتا ہے۔ حاجی مستان ابتدا میں چھوٹے موٹے کام کرتے تھے، سامان ڈھونا، خبریں دینا اور نیٹ ورک کو سمجھنا۔ ان کی سب سے بڑی خاصیت تھی وہ کم بولتے تھے، زیادہ سنتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اسمگلنگ کے نیٹ ورک کا حصہ بن گئے۔ سونا، غیر ملکی کپڑے، الیکٹرانک سامان، سب کچھ سمندر کے راستے ممبئی آتا تھا۔ حاجی مستان تشدد میں یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کا طریقہ پرسکون دماغ، مکمل منصوبہ بندی اور صحیح وقت پر کام کرنا تھا۔ اسی وجہ سے وہ بہت جلد لوگوں کے لیے قابل اعتماد بن گئے۔ چند ہی برسوں میں حاجی مستان ممبئی کے بڑے اسمگلروں میں شمار ہونے لگے۔ غربت سے نکلا ایک سادہ سا لڑکا اب ممبئی کی انڈر ورلڈ میں اپنی ایک مضبوط جگہ بنا چکا تھا۔ 1960 اور 1970 کا دور ممبئی کی انڈر ورلڈ کا سب سے منظم اور طاقتور زمانہ مانا جاتا ہے۔ اس وقت 3 بڑے نام تھے: کریم لالا، ودراجن مدلیار اور حاجی مستان۔ ان تینوں نے اپنے اپنے علاقے آپس میں بانٹ رکھے تھے، جس کی وجہ سے کھلی گینگ وار کم دیکھنے کو ملتی تھی۔ حاجی مستان کا اصل کام سمگلنگ تھا۔ ان کا نیٹ ورک سمندر سے لے کر بازار تک پھیلا ہوا تھا۔ پولیس سب کچھ جانتی تھی، لیکن ان کے خلاف پختہ اور ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھے۔ حاجی مستان فلمی دنیا تک بھی پہنچ چکے تھے اور کئی فلموں میں پیسہ لگایا گیا۔ یہ کوئی افواہ نہیں بلکہ اس دور کی ایک درج اور تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ سیاست بھی آہستہ آہستہ ان کے رابطے میں آ گئی تھی، کیونکہ سیاسی لیڈروں کو انتخابات کے لیے پیسے کی ضرورت تھی اور حاجی مستان کے پاس بے پناہ دولت موجود تھی۔ لیکن 1970 کی دہائی کے آخر میں انڈر ورلڈ میں ایک نیا نام ابھر کر سامنے آیا: داؤد ابراہیم۔ داؤد کا طریقہ بالکل مختلف تھا۔ وہ زیادہ پرتشدد، زیادہ تیز اور زیادہ بے رحم تھا۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے پرانے انڈر ورلڈ کا اثر اور رسوخ کم ہونا شروع ہو گیا۔ حکومت نے اسمگلنگ پر شکنجہ کسنا شروع کیا، قوانین سخت ہوئے اور نگرانی بڑھا دی گئی۔ حالات بدل رہے تھے اور انہی بدلتے حالات کو دیکھتے ہوئے حاجی مستان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ انڈر ورلڈ میں وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور ہر بادشاہ کا ایک آخری دور ضرور آتا ہے۔ 1980 کے بعد حاجی مستان نے اسمگلنگ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور خود کو جرائم کی دنیا سے الگ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے سیاست میں کھلے طور پر قدم رکھا اور دلت مسلم تحفظ محاسن کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی۔ ان کا مقصد غریبوں اور اقلیتوں کی آواز بننا تھا، حالانکہ سیاست میں انہیں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ حاجی مستان نے حج ادا کیا اور مذہبی زندگی اختیار کر لی۔ وہ آہستہ آہستہ ایک پرسکون، سادہ اور گوشہ نشین زندگی گزارنے لگے، جو ان کے ماضی کی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ 8 جون 1994 کو حاجی مستان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 68 برس تھی اور موت کی وجہ دل کا دورہ بنی۔ ان کی موت بالکل عام تھی، کسی فائرنگ، کسی سازش یا کسی خونی انجام کے بغیر۔ حاجی مستان نہ ہیرو تھے نہ کوئی دیوتا، وہ اپنے دور کی پیداوار تھے۔ ایک ایسا دور جب قانون کمزور تھا اور دماغ سب سے بڑا ہتھیار سمجھا جاتا تھا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری آج کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ اب کمنٹ کر کے بتائیں کہ اگلی کہانی اب کس کے بارے میں سننا چاہیں گے۔